دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں. سلسلہ تاریخ اسلام میں ہم اسلامی معلومات بیان کرتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے جن واقعات سے درس حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ماہ محرم الحرام سن 9 ہجری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بشر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات کے لیے بھیجا. انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے کہ اچانک بنی تمیم نے ان پر حملہ کر دیا. یہ کسی طرح اپنی جان بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بنی تمیم کے اس سارے واقعے کو بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کا ایک لشکر ان کی طرف روانہ کیا جنہوں نے بنی تمیم کو شکست دی اور کچھ لڑکوں، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی تمیم کا ایک وفد آیا. جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا، نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے تھے. یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے اور شور کرنے لگے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ شور نہ کرو. انہوں نے کہا کہ اپنے رسول کو باہر لے کر آؤ تاکہ ہم ان سے کلام کر سکیں. ان لوگوں کی اس حرکت پر قرآن پاک کی 2 آیات کا نزول ہوا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، ان سے کلام کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اور پیارا کلام، میٹھا کلام سن کر یہ لوگ دامن اسلام میں آ گئے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ان کی گزارش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور یہ لوگ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے. ربیع الآخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ 150 سواروں کو بھیجا. ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ قبیلہ طئی کے بت خانہ کو گرا دیں. ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے. ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. اس حاتم طائی کی بیٹی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، ان کو آزاد کر دیا اور ایک اونٹ بھی سواری کے لیے دیا.
جب یہ واپس گئیں اور اپنے بھائی عدی بن حاتم کو جا کر انہوں نے اس بات کا پیغام سنایا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح سخاوت میں مشہور تھے۔ امام احمد نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے، کہا کہ میں اتنے بڑے سخی کا بیٹا ہوں اور مجھ سے 100 درہم کا سوال کرتے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سن 68 ہجری میں 120 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ سیاہ ستہ حدیث پاک کی وہ 6 کتابیں ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث کریمہ نقل کی گئی ہیں، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد جیسی کتابیں ہیں۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تبوک یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 14 منزل کے فاصلے پر ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے کہ تبوک ایک جگہ کا نام ہو، اسی جگہ کے اندر ایک قلعہ ہو اور قلعہ کے اندر چشمہ ہو، اسی وجہ سے اس مقام کو تبوک کہا جانے لگا۔ یہ غزوہ تبوک سخت قحط سالی کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف اور لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو غزوہ جیش العسرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، کیونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانا پڑی، اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری جمعرات کے دن ماہ رجب المرجم میں ہوا۔ اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سن 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اپنے مال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر کا سارا اثاثہ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا، مجھے یہ خواہش ہوئی کہ آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس غزوہ کے موقع پر مجھے کثیر مال عطا کیا تھا۔ جب یہ دونوں جانثار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے صدیق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں، آقا، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں، آقا، اتنا ہی مال گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم راہ خدا میں خرچ کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ پاک نے ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ یہ سب صحابہ سے زیادہ مالدار ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفیاں سونے کے سکے اپنی آستین میں لا کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہدیے کو قبول فرمایا
اور اللہ پاک سے دعا کی اللہم ارضی عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام ان سے دنیا میں راضی ہوئے، اللہ پاک بھی ان سے راضی۔ اسی لیے تو صحابہ کی شان میں قرآن پاک میں بیان ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اسی طرح تمام انصار اور مہاجرین نے حسب توفیق اس غزوے کے لیے چندہ دیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی مفلس اور غریب صحابی تھے، دن بھر مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد 2 سا کھجوریں ملیں، 1 سا اپنے لیے رکھیں اور 1 سا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دن بھر پانی بھر بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مزدوری میں ملیں، 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے رکھی ہیں اور 1 سا آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناز برداری فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ان کی 1 سا کھجوریں سارے مال کے ڈھیر کے اوپر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان کا نذرانے پیش کرنا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اس بات کی ہمیں بھی ترغیب دلاتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر کبھی دین اسلام کے لیے تمہاری ضرورت پڑے تو کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں اسلام اپنے گھروں میں ملا، ہمیں اسلام اپنے ماں باپ کی گود میں ملا۔ اللہ پاک دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ پاک کا انتظام سنبھالنے کے لیے آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، آقا آپ مجھے اس جہاد سے محروم کر رہے ہیں، آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر وزیر بنا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے تو ان کافروں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں سے وہ بھاگ نکلے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسلام کا، مسلمانوں کا، نبی پاک علیہ السلام کا ان کافروں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ انہوں نے اس جگہ سے فرار اختیار کی۔ نبی پاک علیہ السلام کچھ دن وہاں پر رکے، پھر وہاں سے واپس مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو احد پہاڑ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت یہ پہاڑ ہے۔ یہ ایسا پہاڑ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ جنتی دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک پہاڑ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرے تو اسے بھی یہ صلہ ملے کہ جنتی دروازے پر اس کا مقام ہو جائے۔ اگر ایک عاشق رسول نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرے تو اس پر آقا علیہ السلام کی کتنی ناز برداریاں ہوں گی۔ اسی سن 9 ہجری میں منافقوں نے اسلام کی بے کنی
اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی، جو در حقیقت منافقوں کی سازشوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ یہ نام کو تو مسجد تھی، لیکن منافقوں کی سازشوں کا ایک آماج گاہ تھی۔ یہاں پر جمع ہو کر منافق مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دعوت دی کہ آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نبی پاک علیہ السلام اس مسجد میں آئیں تو ہمارے لیے ایک جواز پیدا ہو جائے کہ حضور علیہ السلام مسجد میں آئے ہیں، تاکہ مسلمان بھی اس مسجد میں آنا شروع ہو جائیں۔ جب مسلمان مسجد میں آئیں گے تو ان کو ہم اسلام کے خلاف تیار کر سکیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کافروں کی، منافقوں کی اس مسجد کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں خبردار کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی، اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا کر اس میں آگ لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کا امیر بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نقیب اسلام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کو معلم بنا دیا، اور اپنی طرف سے بھی 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اپنی حیات طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سن 9 ہجری میں اس کے علاوہ بھی کئی واقعات کا ظہور ہوا۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین اور محصلوں کا تقرر ہوا۔ اسی سال جو غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سایہ رہیں ان کے لیے جزیہ کا حکم نازل ہوا، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی وہ چھوٹے بن کر جزیہ ادا کریں۔ اسی سال سن 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی مر گیا۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر ان کی دلجوئی کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقوں کے سردار کو اپنا پیرہن یعنی قمیص مبارک عطا فرمائی، کیونکہ ابھی تک ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے رسول ان منافقوں میں سے جو مرے کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیے، اور ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں، یقیناً ان لوگوں نے
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مرے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھی، نہ ان کے لیے دعا کی، نہ ان کی قبر پر آپ کھڑے ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ تو سن 8 ہجری میں فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے وفود یعنی وفد کی صورت میں کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور مسلمان ہو رہے تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اطراف میں مبلغین اسلام، عاملین اور مجاہدین کو بھیجا۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین اسلام کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، مگر بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ براہ راست نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کے دامن میں آئیں۔ اس طرح بہت تیزی کے ساتھ اسلام مدینہ پاک سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں عام ہونے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے میٹھے بول، اخلاق حسنہ، آقا علیہ السلام کی اس امت سے محبت، یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جن سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ دامن اسلام میں آ گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کی پیاری زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب آئے، ہم بھی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کر سکیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ نہ صرف نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھے گا، بلکہ دین کی خاطر قربانیاں دینے کا بھی جذبہ بیدار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام